گواہی. تو اب حضرت عمر نے کیا کہا؟ اب حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ جب تک ابو الحسن زندہ ہے، جب تک ابو الحسن زندہ، مجھے زندہ رکھنا اور مجھے اس سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھانا. آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. بات کہیں سے کہیں چل پڑی. بات یہ ہے پہلا حق مصطفیٰ کا یہ ہے کہ انہیں اللہ کا سچا نبی مانا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ انہیں ساری کائنات کا نبی مانا جائے. تیسرا ہے کہ انہیں آخری، اب جاگ رہے ہیں بھائی، آخری نبی مانا. چوتھا حق یہ ہے کہ ساری کائنات سے افضل نبی مانا جائے. پانچواں حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ ساری دنیا سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت کی جائے. چھٹا حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے. کتنے حق ہو گئے؟ ساتواں حق. یہ سارے قاضی ایاز نے لکھے اور مختلف علماء نے لکھے. اب سنیے ساتواں حق یہ ہے کہ جس چیز کی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہر اس چیز کا ادب کیا جائے. شہر مکہ کا ادب کیا جائے، شہر مدینہ کا ادب کیا جائے، غار حرا کا ادب کیا جائے، غار ثور کا ادب کیا جائے، جبل احد کا ادب کیا جائے، حجر اسود کا ادب کیا جائے، زمزم کا ادب کیا جائے، مصطفیٰ کے خاندان کا ادب کیا جائے، مصطفیٰ کی اولاد کا ادب کیا جائے، مصطفیٰ کے بیڑے میں دن رات تکنے والے صحابہ کا ادب کیا جائے. یہ حق ہے مصطفیٰ کا. صحابہ کا بھی ادب، حضور کی آل کا بھی ادب. جو آل سے گئے گمراہ ہو گئے، جو صحابہ سے گئے وہ بھی گمراہ ہو گئے. کیونکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض. فرمایا میرے صحابہ سنو، فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا قرآن کو بھی تھامے رکھنا، اہل بیت کو بھی تھامے رکھنا. نہ قرآن کا دامن چھوڑنا، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا. فرمایا جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں تم ہدایت پہ رہو گے، تم ہدایت پہ رہو گے. اگلے الفاظ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا کبھی بھی سن لو قرآن میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جہاں میری اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا. تو مجھے کہنے دیجئے جہاں ازواج رسول ہے وہاں قرآن ہے، جہاں اولاد رسول ہے وہاں قرآن ہے، جہاں علی المرتضیٰ وہاں قرآن، جہاں امام حسن وہاں قرآن، جہاں امام حسین وہاں قرآن، جہاں امام زین العابدین بولیے وہاں قرآن، جہاں امام باقر وہاں قرآن، جہاں امام جعفر صادق وہاں قرآن، جہاں امام موسیٰ کاظم وہاں قرآن، جہاں امام علی رضا وہاں قرآن، جہاں امام تقی قرآن، جہاں امام نقی وہاں قرآن، جہاں امام حسن عسکری وہاں قرآن، جہاں علی اکبر وہاں قرآن، جہاں قاسم وہاں قرآن، جہاں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ وہاں قرآن، جہاں حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہاں قرآن، جہاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری وہاں قرآن، جہاں قطب الدین مختار کاکی وہاں قرآن، اور جہاں چڑیاں والی سرکار وہاں قرآن ساتھ ہوگا. قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. ایک تو اہل بیت کو ملایا، جاگ رہے ہو بھائی، جاگ رہے ہو. اور دوسری ایک اور بات بھی فرمایا اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. خطاب مصطفیٰ کر رہے تھے. فرمایا میرے جانے کے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا، حضرت عمر کی
पैरवी करना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया तुम पर मैं मुस्तफ़ा की सुन्नत भी लाजिम, मेरे बाद जो खलीफा आएंगे उनकी सुन्नत भी लाजिम। मुझे भी ना छोड़ना, अहले बैत को भी ना छोड़ना, और खुलफाए राशिदीन को भी ना छोड़ना। हर निस्बत रखने वाली चीज़ से अदब किया जाए। अब देखें, हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आबा व अजदाद को मानने वाले, आबा व अजदाद को मानने वाले, हुजूर की अज़वाज को मानने वाले, हुजूर के असहाब को मानने वाले, हुजूर की आल को मानने वाले। अरे खुदा के बंदे, हम तो उसका भी अदब करते हैं जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत दराज गोश जो था, गधा जो था, उस पर सवारी करते थे। दराज गोश गधे की बात आ गई तो वह ये गधा ऐसा था, ये ग़ज़वा खैबर में जब यहूदियों से माल आया ना, तो गधे भी आए, खच्चर भी आए, ऊँट भी आए, घोड़े भी आए। तो हुजूर गुजरने लगे, गुजरते गुजरते इस गधे के करीब से गुजरे ना, तो ये गधा कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो वो कहने लगा मुझे पता है जब तकसीम होगी ना घोड़ों की, ऊँटों की, गधों की, खच्चरों की, मैं आपके हिस्से में ही आऊँगा। ये कौन कह रहा है? गधा कह रहा है। तो गधे को भी इतना इल्म है। आज के गधों को पता नहीं क्या बन गया, पढ़ पढ़ के गधे हो गए, पढ़ पढ़ के गधे हो गए। वो गधा कहने लगा मैं जानता हूं जब तकसीम होगी मैं आपके ही हिस्से में आऊंगा। आका मुस्कुरा के कहने लगे तुझे कैसे पता है? कहने लगा मुझे पता इसलिए है, मैं जिन गधों की औलाद में से हूँ, उन अबाओ अजदाद, मेरे अबाओ अजदाद में से 60 गधे ऐसे गुजरे जिन पे नबियों ने सवारी की है। मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ, मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ। तो चूंकि मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूँ, आप नबियों में आखिरी नबी, लिहाजा मैं आपके हिस्से में ही आऊंगा। अच्छा, सरकार ने उसे कबूल कर लिया, मेरे आका ने उसे कबूल फरमा लिया। और मेरे आका की आदत करीमा थी, आज हम भी वो आदत अपनाएं, उस सुन्नत को अपनाएं, जिंदा करें उस सुन्नत को। क्या कि हुजूर की ज़ेरे इस्तेमाल जो जो चीज़ भी रही है, मेरे आका उसका नाम रखेंगे। भाई घरों के अंदर जो चीज़ हो उसका नाम रखा करें। नाम ये हुजूर की आदत है, और ये आदत आज मिट गई है। आज ये आदत मिट गई है। और हुजूर फरमाते हैं मन तमस्सा का भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फाला हो अजरो मियात शहीद। मेरी जो सुन्नत मिट जाए उसको जो जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। रखेंगे भाई नाम, हर काबिले बिस्तर का नाम, ये मेरा बिस्तर है इसका नाम रखें, ये बीवी का बिस्तर है इसका नाम रखें, बिस्तरों के नाम रखें, चारपाइयों के नाम रखें, प्यालों के नाम रखें। आप कहेंगे दुनिया ही इतनी जोड़ी है, ना ही भूल जाने। हम दुनिया में खो गए ना। और ये हुजूर बयान कर गए थे, फरमाया मुझे तुम्हारे अंदर शिरक का डर कोई नहीं, डर एक ही है कि तुझे दुनिया जमा करो। हाँ जी। अच्छा, बात यह है हुजूर ने उसका नाम रख दिया उस गधे का, याफूर। क्या रखा? याफूर। और हम अहले सुन्नत और इश्क व मोहब्बत वाले उस गधे को कहते हैं हज़रत याफूर। क्या कहते हैं? हज़रत याफूर। अच्छा, हज़रत याफूर जो थे ना गधा, दराश गोश उसे कह ले, दराज गोश जो था वो गधा जो था, हुजूर मेरे आका करीम उस गधे से फरमाते जाओ जाओ बिलाल को बुला लाओ। वो सीधा हज़रत बिलाल के दरवाजे पे जाता, इर्द गिर्द नहीं जाता था, सीधा जाता, दरवाज़ा खटखटाता टांगों से। हज़रत बिलाल बाहर निकलते, गधा देख के समझ जाते मुस्तफ़ा ने बुलाया, जाओ तलहा को बुलाओ। वो सीधा हज़रत तलहा के दरवाजे पे जाता, जाके टांगे खड़काता, हज़रत तलहा बाहर निकलते, देख के समझ जाते आज मुस्तफ़ा ने याद किया। जाओ उमर को बुलाओ, जाओ उस्मान को बुलाओ, जाओ आज अबू बकर को बुलाओ, जाओ आज अम्मार को बुलाओ। जो नाम आका ले लेते कभी भी सारी जिंदगी वो दराश गोश भूला नहीं, वो गधा भूला नहीं कि मैं किसके दरवाजे पे जाऊंगा। जो आका के ज़ेरे इस्तेमाल गधा हो, जब उसे इतना इल्म गैब है तो जिसकी संगत में उसे इतना इल्म आया उस मुस्तफ़ा के पास कितना इल्म होगा।
یہ نام رکھا کریں. کتنے حق ہو گئے؟ میں جلدی جلدی. ایک حق ہے انہیں سچا نبی مانا جائے. دوسرا حق ہے کہ انہیں ساری کائنات کا نبی مانا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ انہیں افضل نبی مانا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ آخری نبی مانا جائے. پانچواں ہر کائنات سے ہر چیز سے پڑھ کے محبت کی جائے. چھٹا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ساتواں یہ ہے کہ ہر نسبت والی شے سے محبت کی جائے، ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے. آٹھواں حق یہ ہے کہ جب بھی آقا کریم جانے جانا کا نام نامی اسم گرامی کانوں میں پڑ جائے پھر محبت سے درود و سلام پڑھائے. یہ حق ہے مصطفیٰ کا، یہ حق ہے. اور یہ بات یاد رکھو، آقا نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن وہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. اس لیے جب بھی نام آیا حضور کی ذات پہ کیا پڑھا جائے؟ درود و سلام پڑھا جائے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، درود کٹا ہوا نہیں پڑھنا. درود کٹا ہوا نہیں پڑھنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ پڑھو. آقا کٹے ہوئے سے کیا مراد؟ فرمایا مجھ پہ تو پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو. فرمایا مجھ پہ بھی پڑھو اور میری آل پہ بھی پڑھو. یہ کٹا ہوا نہ ہو، مکمل درود ہو. کتنے حق ہو گئے؟ 8. 9واں حق کیا ہے؟ 9واں حق یہ ہے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے، حضور کی حرمت کی حفاظت کی جائے. اور یہ حکمرانوں پر ہے. کچھ حق حکمرانوں پہ ہوتے ہیں، جس طرح قتل کرنا یہ حکمران کا فرض ہے، حد لگانا یہ حکمران کا فرض ہے، تعزیر لگانا یہ حکمران کا فرض ہے. عوام کا کام ہے کہ آواز اٹھائیں، انہیں مجبور کریں. یہ حق ہے مصطفیٰ کا کہ حضور کی عزت کی حرمت کی حفاظت کی جائے اور اتنی متحد ہو جاؤ کہ زمانے میں کوئی دندناتا نہ پھرے، مصطفیٰ کی گستاخی نہ کرے. اور اگر کوئی کرے اسے کافر کردار تک پہنچاؤ اور یہ کہتے ہوئے پہنچاؤ کہ ہم نے مصطفیٰ سے سن لیا ہے کہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ. حضرت سیدنا فاروق اعظم، نام میں بڑا اونچا لے لیا. آپ علی جا سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں یہ نام سن کے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بندہ تھا، بشر اس کا نام تھا. اوپر اس سے کلمہ پڑا ہوا، دل سے نہ پڑا ہوا تھا. زمین کا معاملہ ہو گیا کسی یہودی سے. یہودی کہنے لگا کہ اس زمین کا فیصلہ ہم تمہارے نبی سے کریں. وہ منافق کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف سے کرائیں گے. وہ کہنے لگا یار کلمہ بھی پڑھتا ہے فیصلہ بھی نہیں مانتا. میں کہتا ہوں تیرا نبی ہے نا. یہودی کہنا تیرا ہی نبی ہے نا. تو جاتے ہیں، کیونکہ یہودی کے دل میں تھا اگرچہ ہم نے ماننا نہیں ہے لیکن ہے سچا، ہے سچا. منافق نو یہ سی کہ میں 2 روپیے 4 روپیے دے کے کتاب کروں، فیصلہ کرا ہی لینا ہے رشوت دے کے. لیکن بالآخر وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جب دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق باہر نکلا، کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں تو عمر سے کراؤں گا. میں کس سے کراؤں گا؟ عمر سے. دروازہ کھٹکھٹا. حضرت فاروق اعظم باہر نکلے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا پڑ گیا ہے، یہ کہتا ہے میری زمین ہے، میں کہتا ہوں میری زمین ہے. فرمایا ارے مجھ سے کیا فیصلہ کروانے آئے ہو؟ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، آقا کی بارگاہ میں چلو. تو یہودی کہنے لگا ہم پہلے وہیں گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اس نے نہیں مانا. ویسے بھی اصول ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کر دے تو نیچے والی عدالتیں اسے ریجیکٹ کر سکتی ہیں. بھائی نہیں، سپریم کورٹ تو مصطفیٰ کی تھی. حضرت فاروق اعظم نے اس منافق سے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ کیا جی کیا ہے، اس کے حق میں کیا جی کیا ہے، تم نے نہیں مانا. اصل میں بات یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم کسی بات میں مشغول تھے، توجہ نہیں کی. تو میرے دل میں یہ یقین تھا کہ عمر ہماری غور سے سنے گا. فرمایا میں غور سے ہی سنوں گا. کھڑے رہو. گئے تلوار نکالی، میان سے باہر گردن اڑا دی. فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے.
بندہ بھڑکا دیا, تباہ کر دیا, گردن اڑا دی. اب منافق خاندان, منافقوں کا خاندان دوڑا دوڑا آقا کی بارگاہ میں, آقا عمر نے ہمارا بندہ مار دیا, تبلیغی مار دیا, حاجی مار دیا, نمازی مار دیا. سمجھ نہیں آئی اللہ کے بندو. پرہیزگار تھا, نمازی تھا, تہجد گزار تھا, جہادی تھا. آپ نے مار ہی دیا, اس نے مار دیا. دفعہ 302 عائد ہو گئی. حضور نے فرمایا عمر کو بلایا جائے. حضرت عمر آ گئے, بندہ مارا ہے, مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ آقا اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. وہ کہنے لگے توبہ توبہ, ایک تو مار دیا, اوپر سے الزام کہ بندہ گستاخ, اس نے فیصلہ نہیں مانا. اس کے پاس گواہ, کوئی گواہ ہے عمر کے پاس؟ اور جب بندہ مارا تھا ایک یہودی تھا, یہودی کی گواہی مسلمان کے حق میں, اس کے رد میں قبول, یہ فقہ کا مسئلہ ہے. فرمایا یہودی کے علاوہ کوئی نہیں. آقا جب میں نے مارا تو گواہ تو کوئی نہیں. وہ کہنے لگے تو پھر بندہ مارا ہے, اقرار کیا تو حضرت عمر کی گردن اڑنی چاہیے. فرمایا حضرت عمر کہنے لگے آقا بات تو یہی ہے کہ گواہ کوئی نہیں, پر مارا بندہ نہیں ہے, گستاخ ہے. مارا بندہ نہیں ہے, سور ہے, گستاخ ہے, فیصلہ نہیں مانا. کہنے لگے نا 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 نا, اس کو چاہیے کہ گواہی دے. تو رب قدیر نے جبریل کو بھیجا, اے جبریل جا, آج مدینے میں جھگڑا چھڑ گیا ہے, میرے عمر کے خلاف گواہیاں ہونے لگی ہے. جا کے میرے محبوب سے کہنا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جا کے میرے محبوب کو سلام بھی دے دے, پیغام بھی دے دے. جا کے کہنا آقا اگر عمر کا زمین میں گواہ کوئی نہیں تو عمر کی گواہی خود خدا. یہ حق ہے مصطفیٰ کا, حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے. کریں گے بھائی؟ حضور کی عزت کی, حرمت کی حفاظت کی جائے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو 3 درجے ہیں ایمان کے, یا تو ہاتھ سے روک دو, یا تو ہاتھ سے روک دو. ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے. نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے احتجاج کرو. زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا ضرور جانو. یہ لیکن کم ترین ایمان ہے, یہ ایمان کا کم ترین درجہ, اس کے نیچے ایمان نہیں ہے. کم از کم حضور کی عزت کے لیے تو نفرت کرو کہ جب قبر میں مصطفیٰ آئیں وہ کہیں بتا اس کا حق یہ پورا کیا, تو اس وقت ہم یہ کہیں ہم نے جیے بھی تو مصطفیٰ کے لیے, مرے بھی تو مصطفیٰ کے لیے. اور جس نے کام کیا تو وہ تو بول اٹھے گا کہ ہاں ہاں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, جسم میں ہے جان تمہارے لیے. یہ کتنے حق ہو گئے بھائی؟ 9. 10واں حق سو تھک گئے ہیں بھائی. یہ آخری حق ہے, یہ آخری حق ہے. حق کیا ہے؟ حضور کے لائے ہوئے نظام کو عملاً نافذ کیا جائے. کوشش کی جائے, کوشش کی جائے. مجبور کرو حکمرانوں کو. آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں لیکن احتجاج کریں. آپ کے پاس فیس بک تو ہے, واٹس اپ تو ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کہ ارے کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتے ہو, کھاتے بھی مصطفیٰ کا ہو, گیت بھی مصطفیٰ کے گاتے ہو, کم از کم قرآن کا قانون تو نافذ کر دو. ہمارے ملک میں مصطفیٰ کا قانون نافذ کر دو. اگر مصطفیٰ کے قانون کے لیے نہ گئے ہوگے, نہ جھگڑا کیا, نہ چلے ہوگے, نہ احتجاج کیا ہوگا, نہ زبان سے کچھ کہا ہوگا, پھر کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے؟ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جانی سب تیری, جے کر سرور عالم کیا ہے نہیں امت میری. اس لیے عملاً حضور کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے بھائی, کریں گے. جو وکیل ہے وہ بھی کرے, جو جج ہے وہ بھی کرے, بلکہ ان پہ ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ بات تو اوکھی ہے پر میں کر جانی ہے, کر جانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کے دین کے علاوہ کسی اور نظام کو پسند کرے, جو حضور کے نظام کے علاوہ کسی اور کا نظام پسند کرے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. اگلی بات بھی قرآن نے ساتھ ہی کہہ دی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اور جو حضور کے لائے ہوئے نظام کو نافذ نہ کرے وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ اگلی بات بھی قرآن نے کر دی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ مجبوری میں نے آیتیں سنا دی، عملاً نافذ کیا جائے انشاءاللہ۔ جس نے پورا کیا کل کب آئیں گے نا قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میرا مرنا بھی ان کے لیے تھا، میرا جینا بھی ان کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا، یہی پیغام پیر میر علی شاہ صاحب نے دیا، یہی پیغام ہمارے اکابرین نے دیا۔ انگریز زمانے میں جب مربع زمینوں کے الاٹ کرنے کے لیے آئے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس، انگریز نے کہا تھا پیر میر علی شاہ یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، صبح سے لے کر شام تک گھوڑا دوڑا دے، جہاں تیرا گھوڑا ٹھہرے گا اتنی زمین تجھے دے دی جائے گی۔ بات یہ ہے یہ ختم نبوت کا کام چھوڑ دے، یہ ختم نبوت والا کام چھوڑ دے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو دو گے؟ نا میرے دادے غوث پیرا پیرے پیرا میرے میرا نے تو ساری زمین ہی میرے علی دے لان لال کر دی۔ ان الارض یار سوہا من عبادی الصالحون، رب خود فرماتا ہے ہم نے یہ زمین اپنے بندوں کے نام کر دی ہے، ہم نے یہ زمین اپنے بولو اپنے بندوں کے نام کر دی ہے۔ یہی بات ہے، ہم عشق و محبت والے لاہور کو لاہور نہیں داتا کی نگری کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ داتا کی نگری کہتے ہیں۔ پاک پتن کو پاک پتن بعد میں ہم بابا فرید کی نگری کہتے ہیں۔ شرقپور کو شرقپور بعد میں شیر محمد کی نگری کہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ زمین اللہ نے اپنے ولیوں کے کنٹرول میں کر دی ہے۔ یہی بات تھی کہ فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ میں زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا حضرت فاروق اعظم نے زمین پہ درہ مارا، درہ مار کے کہا اے زمین کیا تجھ پہ عمر عدل نہیں کرتا؟ کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا؟ حضرت علامہ حجر اسقلانی نے اس کو لکھا، اسد الغابہ میں بھی ہے، فرمایا تب سے لے کے آج تک مدینے کی زمین پہ پھر زلزلہ نہیں آیا، زلزلہ نہیں آیا۔ اور یہی حضرت فاروق اعظم تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں ایک بازار میں جا رہے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی حضرت میری مالکن نے بھیجا، میں لونڈی ہوں فلاں کی، اس نے بھیجا بازار سے تیل لانے کے لیے، میں تیل لے کے آئی، ٹھوکر لگی، تیل نیچے گر گیا، زمین چوس گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ملا علی قاری نے لکھا حضرت فاروق اعظم نے اس لونڈی کی بات سن کے فرمایا اے زمین تیل واپس کر، ہمارا تیل واپس کر۔ زمین نے چسا ہوا تیل واپس زمین میں اگل دیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سائیوں کی دعائیں لی، اتباع اتنی کی کہ انہوں نے پھر دعائیں بھی دی۔ اور آخری صحابی کی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں چونکہ رات کا ٹائم کافی ہو رہا ہے اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اولیاء اللہ کے آستانوں میں آنا اور حضور کی سیرت اور اخلاق اور حضور کی اطاعت اور آقا کریم جانے جانا کی عشق و محبت کی داستانیں سننا۔ آقا کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے جس کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان کی بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، جنگ احد کا وقت تھا، جنگ احد کا وقت ہے۔ جنگ احد میں جب ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضرت حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے صحابہ رہے، تھوڑے سے صحابہ، تو اس میں حضرت سعد بھی تھے۔ حضرت سعد کو نبی پاک علیہ السلام تیر دیتے تھے۔ کیا دیا؟ تیر، اور فرماتے تھے ارمے یا سعد و فدا کا ابی و امی۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے مدینے والے کو آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، لیکن میں نے 3 بندوں کے بارے میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، یہ نہیں پتا کہ کتنوں کے بارے میں حضور نے کہا، 3 کے بارے میں خود پڑھا کہ حضور انہیں فرماتے تھے تم پر میرے ماں باپ،
غم پر میں مصطفیٰ کے ماں باپ قربان، ان میں ایک ہستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی ہستی ہے۔ آقا فرماتے تھے فاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تیرے اوپر میں مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ دوسری ہستی حسنین کریمین، تیسری حضرت سعد کی، جنگ احد میں تیر دیا، فرمایا ارمے سے سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ دوسرا تیر دیا، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ تیسرا تیر دیا، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا تیرے ماں باپ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اے سعد کتنی بار حضور نے تیر دیا تھا، کتنی بار دیا تھا؟ اور فرمایا جب بھی تیر دیا یہی کہا، تیر پکڑ چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنی بار تیر دیا تھا؟ فرمایا 1000 تیر دیا تھا۔ 1000 بار مصطفیٰ نے کہا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنگ احد کے بعد حضور نے ایک دعا دے خدمت کے صلے میں، دعا کیا دی؟ اللہم استجب لے دعوت سعد، اے اللہ آج کے بعد سعد جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کر لینا۔ آج کے بعد سعد جو مانگے اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر کا دور ہے، جنگ ہو رہی ہے ایران میں، مد مقابل ایرانی بھاگ پڑے اور مسلمانوں کی قیادت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی۔ ایرانیوں نے کشتیوں کے پل بنا رکھے تھے، پل کراس کر کے چلے گئے، پل توڑ ڈالے، کشتیاں لے گئے۔ مسلمانوں کا لشکر جب دریا کے کنارے پہنچا، دجلہ کے کنارے پہنچا، سعد بن ابی وقاص گھوڑا دوڑاتے ہوئے کنارے پہ آئے، فرمایا رکے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آگے دریا چل رہا ہے، دریا جوبن میں ہے، کشتیاں لے گئے، پل توڑ گئے۔ فرمایا آؤ میرے پیچھے دریا کے اندر گھوڑے ڈال دو، میرے پیچھے دریا کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے۔ گھوڑا اس طرح دوڑے جس طرح صحرا پہ دوڑتے ہیں، پانی نیچے جامد۔ جب کراس ہو گیا نا، اب آخری بات بڑی توجہ سے سنیے گا، حضرت سعد باہر نکلے، ساری فوج کو باہر لے آئے، فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں گر گئی، کسی کی کوئی؟ حضرت ایک مجاہد آگے بڑھا، میرا پیالہ گر گیا ہے، میرا پیالہ گر گیا۔ حضرت سعد نے پانی سے کہا ہمارا پیالہ واپس کر۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تعجب کیا جو مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، کہ برفطراق صاحب دولت بستم سر خدرا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔